أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. اور جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا. ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افترا کریں، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے. اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے. اس صورت میں ہم آپ کو زندگی میں بھی دگنی سزا دیتے اور مرنے کے بعد بھی. پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار نہ پاتے. قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کر دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے. ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں یہی دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے. آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التزام کیجئے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے. اور رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے. عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. اور دعا کیجئے، اے میرے پروردگار جہاں بھی تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے نکالے تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاں سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. سورہ اسراء آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 80. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں درس میں جو آیات تلاوت کی گئی یہ آخرت کے منظرنامے کے علاوہ ہجرت کے موقع سے منسلک ہے، جڑی ہوئی ہے.
یہاں قرآن مجید نے آخرت کے منظرنامے کو پیش کرتے ہوئے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام پیشوا کے ساتھ دعوت دیں گے، بلائیں گے۔ اب یہ امام کون ہے؟ امام کا مطلب کیا ہے جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے؟ تو امام سے مراد پیشوا بھی ہو سکتا ہے جو قوم کا سردار ہوتا ہے، اور امام سے مراد نبی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ کر بلایا جائے کہ امت محمدیہ سب کے سب یہاں حاضر ہو جاؤ۔ امت موسیٰ علیہ السلام کو جمع کیا جائے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہاں پر پیش ہوں گے، یعنی ان کی امامت اور ان کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہوں گے۔ یا یہ کہہ کر پکارا جائے کہ امام سے مراد کتاب ہے، کہا جائے گا قرآن والو جمع ہو جاؤ، وہاں دعوت دی جائے گی، بلایا جائے گا تورات والے جمع ہو جاؤ، انجیل والے جمع ہو جاؤ۔ تو یہ امام کا مطلب ہے، اور اس سے مراد نامہ اعمال بھی ہے، جیسا کہ آگے کی آیت سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہاں کچھ لوگوں نے بلا وجہ اس کا معنی کشید کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ امام جو کہ لوگوں نے بنایا ہے، حالانکہ اس آیت کے نزول کے وقت تو کوئی امام نہیں تھا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جب وہاں اماموں کا وجود نہیں تھا تو اماموں کے بارے میں باتیں کیوں کی جائے گی؟ تو جو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے فضول ہے، باطل ہے۔ اگر چلو مان لیا جائے کہ کسی کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پکارا جائے گا حنفی ہونے کی بنیاد پر، کسی کو شافعی ہونے کی بنیاد کے پر امام شافعی کے ساتھ پکارا جائے گا، تو پھر اصحاب کرام کو کس کے ساتھ پکارا جائے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کی، نہ شافعی کی، نہ مالکی، نہ حنبلی، کسی کی نہیں کی۔ انہیں کس کے ساتھ پکارا جائے گا؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ صحابہ کو پکارا جائے گا انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم کو بھی پکارا جائے گا، اس لیے کہ ہمارا دعویٰ، ہمارا عقیدہ اور ہمارا منہج یہی ہے کہ کتاب و سنت کو اصحاب کرام، اسلاف کرام کے فہم کے مطابق سمجھنا، اور ہم انہی کے فالور ہیں۔ جس طرح اصحاب کرام نے اور اسلاف کرام نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے، اسی طرح ہم بھی سمجھتے ہیں، ان کی فہم کو مقدم رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے اور حدیث کے اول مخاطبین اصحاب کرام کی جماعت تھی، تو سب سے پہلے قرآن حدیث ان کی سمجھ میں آئے گا، بعد میں دیگر لوگوں کی سمجھ میں آئے گا۔ تو جس طرح انہوں نے سمجھا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے فضول ہے، باطل ہے، اور اگر کہہ بھی لیا جائے تو ٹھیک ہے، اہل حدیثوں کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکارا جائے گا، بات یوں بھی اپنی جگہ کے پر ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، یہ آیت کا سیاق بتاتا ہے کہ یہاں بہتر توجیہ اور بہتر تفسیر نامہ اعمال کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، لوگوں کو خوشی کے ساتھ بتاتے ہوئے پھریں گے یہ میرا نامہ اعمال ہے، انہیں محسوس ہوگا کہ ہم کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ داہنے ہاتھ میں دیا جانا ہی یہ دراصل کامیابی کی دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے وقت، لین دین کے وقت، صدقہ و خیرات کے وقت داہنے ہاتھ کو ہر خیر کے کاموں کے لیے ترجیح دی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، لین دین یہاں تک کہ صدقہ و خیرات کے موقع پر بھی دائیں کے بجائے بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، نہیں، داہنا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے ہر خیر کے کام کے لیے، چاہے آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، کوئی بھی اچھا کام ہے اس کے لیے اپنے داہنے ہاتھ کو استعمال کیجئے۔ تو ان لوگوں کو جب ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا داہنے ہاتھ میں تو خوشی کے مارے لوگوں کو بتاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے، جیسا کہ سورہ حاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، یہ کہیں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جس طرح کہ ایک بچہ دنیاوی زندگی میں اچھے نمبرات کے ساتھ مارکس سے پاس ہوتا ہے
تو لوگوں کے درمیان اپنا رزلٹ بتاتے ہوئے پھرتا ہے، یہ ہے میری کامیابی اور یہ ہے میرا رزلٹ۔ تو آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے، جنہیں وہ مل جائے گی وہ کبھی چھینی نہیں جائے گی، اور اگر نہیں ملی تو اسے دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اصل کامیابی وہی ہے، اسی کو قرآن مجید فوز عظیم سے تعبیر کرتا ہے، ایسی کامیابی کہ جو مل جائے تو کبھی چھینی نہ جائے، اور اگر نہ ملے تو اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو لوگ دنیا میں اپنے نامہ اعمال کو نہیں سنوار سکے، اللہ کی ہدایات قرآن و حدیث کے احکامات کو فراموش کرتے رہے، اندیکھا کرتے رہے، اس کی تعویلات کرتے رہے، انہیں بتایا گیا اس کے بعد بھی اپنے باپ دادا کے طور طریقے یا اپنے علماء کے اقوال یا اپنی سمجھ اور اپنی فہم کو مقدم رکھا، قرآن انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، کہ جو دنیا میں ان چیزوں کو اندیکھا کرتا رہا، نظر انداز کرتا رہا، تو آخرت میں فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، آخرت میں وہ کہیں زیادہ اندھا ہوگا اور کہیں زیادہ گمراہ ہوگا، راہ اسے مل نہیں پائے گی، اسے اپنے سامنے صرف جہنم اور اس کا عذاب دکھائی دے گا، جنت اسے نظر آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جنت کی راہ پر چلا ہی نہیں، تو پھر اسے جنت کا راستہ یا جنت کیوں دکھائی جائے گی؟ جس راہ کے پر چلا وہی تیری منزل، وہی تیرے نگاہ کے اندر اور تیری نظروں کے سامنے لا کر پیش کیا جائے گا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوشش کیا کرتے تھے، قرآن مجید نے آخرت کا یہ منظرنامہ پیش کیا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اتنی انتھک کوششیں کیوں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جہنم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جہنم جنت سب کو دیکھا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، جہنم کے عذاب کو دیکھا، کہا کہ میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں اگر وہ تم دیکھ لو گے تو بہت کم ہنسو گے اور رو گے بہت زیادہ۔ وہ عذاب دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا، اگر کوئی شخص کوئی حادثہ دیکھ لیتا ہے، ایکسیڈنٹ دیکھ لیتا ہے، یا کسی کو مرتے ہوئے ایسی طور پر دیکھتا ہے جو بھیانک ہوتا ہے، تو مہینوں تک وہ چیز اس کے ذہن و دماغ کے پر چھائی ہوتی ہے، وہ صحیح سے کھا نہیں پاتا، سو نہیں پاتا، آرام نہیں کر پاتا، وہ چیز اس کے ذہن و دماغ کے پر مسلط ہوتی ہے۔ تو یہ تو جہنم ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اس سے بھیانک اور خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا، جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایک پتھر کو اس میں جب پھینکا گیا تو 70 سال لگ گئے اسے تہ میں پہنچنے کے لیے۔ یہ جہنم کی گہرائی کا عالم ہے۔ ہم تو اگر کوئی گہرا کنواں دیکھ لے تو روح کانپ جاتی ہے، جو کہ چند سیکنڈوں کے اندر پتھر اس کی تہ میں پہنچ جاتا ہے، وہ تو جہنم ہے۔ 70 سال لگ گئے، اور یہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا تو آخرت کے اعتبار سے، بہرحال اس کی گہرائی بتانا مقصود ہے کہ وہ کتنا گہرا ہے، اس لیے کہ دنیاوی جو دن ہوتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تمہارے یہاں کا 1000 سال اللہ کے یہاں ایک دن ہوتا ہے، جو ہم 1000 سال شمار کرتے ہیں وہ اللہ کے یہاں ایک دن ہوتا ہے۔ اب چاہے وہاں کا 70 سال مراد لو یا دنیاوی اعتبار سے، اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی کے بارے میں، اس کی ہولناکی کے بارے میں پتہ لگتا ہے۔ اب آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتھک کوششیں کر رہے تھے، لیکن اس کوشش کے مقابلے میں مشرکین مکہ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز آ جائیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ لوگوں کے درمیان نہ کریں، ہمارے بتوں کو، ہمارے باپ دادا کو اور ہمارے طور طریقے کو برا نہ کہیں۔ یہ ان لوگوں کے نزدیک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، بلکہ انہوں نے کئی مرتبہ اس بارے میں کوشش بھی کی۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا بھی کہ دیکھیے وہ لوگ بہت چال بازی کے ساتھ کام کر رہے تھے، 3 مطالبات رکھے تھے، کہا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں، آپ کی ان کاوشوں کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں سردار بنا دیا جائے، تو ہم آپ کو مکہ کا سب سے بڑا سردار بنا دیں گے، اور اگر آپ دولت چاہتے ہیں،
تاکہ آپ کو دولت مل جائے؟ تو کہیے ہم دولت کا ڈھیر آپ کے سامنے لگا دیں گے، آپ مکہ کے سب سے مالدار اور امیر ترین آدمی بن جائیں گے۔ اور اگر آپ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو کہیے جس کی طرف اشارہ کریں گے اس سے نکاح کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو تسلیم نہیں کیا۔ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے بڑی پرکشش دعوت تھی اور بہترین آفر تھا، لیکن ان آفر کے پیش کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف بھی مائل ہوتے تو لوگوں کے درمیان آپ کو بدنام کر دیا جاتا کہ آپ دنیا طلبی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو جہنم سے بچانے، اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اسی کو قرآن مجید نے کہا اگر اللہ آپ کو ثابت قدم نہیں رکھتا تو لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، آپ تھوڑا سا ان لوگوں کی طرف مائل ہو جاتے، جھک جاتے، لیکن اللہ نے آپ کو ثابت قدم رکھا۔ آپ خیال میں بھی ان چیزوں کو نہیں لاتے تھے کہ ان کی طرف آپ کا رجحان ہو یا ان چیزوں کی طرف آپ توجہ دیں، بلکہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ ابو طالب جو قریش کے سرداران میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، ان کے سامنے جا کر انہوں نے دعوت رکھی اور ان لوگوں کے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، اور ان لوگوں کے پریشر کی بنیاد پر، دباؤ کی بنیاد پر ابو طالب تھوڑا سا قدم پیچھے ہٹانے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا جان اگر یہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں میں چاند رکھ دے تب بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا۔ تب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں ہر موقع پر میری جتنی طاقت ہے تمہارا ساتھ دوں گا۔ دعوت کو روکنے کے لیے مشرکین مکہ کیا کچھ نہیں کر رہے تھے، دعوت کو روکنا یہ مشرکین کا کام ہے، اہل ایمان کا نہیں۔ آج بھی جو لوگ خطبات، دروس، تقاریر سمجھتے ہیں کہ ہم علماء کی تقاریر، خطبات، ان ساری چیزوں کے پر پابندیاں لگا دیں، بہت بڑا تیر مار دیتے ہیں۔ یہ کوئی تیر مارنا نہیں ہے، آپ مشرکین مکہ کے طرز عمل پر چل رہے ہو۔ قرآن مجید نے سورہ شعراء کے اندر صاف کہا، 25واں پارہ، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، آپ کی دعوت مشرکین کے لیے سب سے گراں گزرتی ہے۔ تو جن لوگوں کو تقاریر سے، خطبات سے، توحید سے جلن ہوتی ہے، کڑ ہوتی ہے، روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو اس راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا یہ کردار مومنانہ ہے یا مشرکانہ۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ مشرکوں کا عمل ہے کہ وہ دعوت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پر پتھر برسائے، روکنے کی پوری کوشش کی، آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا، چچا ہونے کے باوجود، سگا چچا آپ کی دعوت روک رہا تھا۔ تو یہ مشرکوں کا کام ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے۔ آگے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بیان کر رہا ہے یہ ہجرت سے کچھ قبل کی آیات ہے، تقریباً 1 سال قبل کی آیات ہے، ہجرت سے پہلے کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن مجید نے اس کے بعد جب یہ دعوت کو روک رہے تھے شدید دھمکی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ اس وقت تو مسلمان مکہ کے اندر قسم پرسی کے عالم میں تھے، انتہائی کمزور ناتوا، بلکہ کتنے مسلمانوں کو تو مار دیا گیا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر راہ ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کیا تھا۔ یہ عالم مسلمانوں کا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بھی قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، قریب تھا کہ لوگ آپ کو اس سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کر دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، مکہ میں آپ کو رکھنے نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ قرآن نے اسی کے بارے میں کہا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ مسلمانوں نے ہجرت کی اسی کے 1 سال کے بعد، اور 7 سال کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، مکہ کے پر قابض ہو گئے، اور اس کے 3 سال کے بعد پورا عرب مشرکوں سے خالی ہو گیا۔ کتنا وقفہ تھا،
10 سال کے عرصے میں دیکھا جائے سارے معاملات ختم ہو گئے مشرکین کے۔ اللہ اگر کسی قوم کے پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اس کے دستور ہیں، اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ کسی قوم کے پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس میں نبی موجود ہوتا ہے۔ نبی اگر موجود ہے عذاب نہیں آئے گا۔ نبی کو اس بستی کے باہر نکلنا ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت لوط علیہ السلام، انہیں حکم دیا گیا بستی خالی کرو، اہل ایمان کو لے کر نکل جاؤ، اس کے بعد عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں اہل ایمان کو لے کر سوار ہو گئے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا۔ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا ہے۔ اور دوسری بات، نبی کے چلے جانے کے بعد عذاب کی شکل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان لوگوں کو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے جس کی بنیاد کے پر ان کی ساکھ، ان کی پوزیشن ختم ہو جاتی ہے، جیسا کہ مشرکین مکہ کی ہوئی۔ انہیں کہ اپنے بچے مومن ہو گئے اور اکثر مکہ والے بھی مسلمان بن گئے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے جو تھوڑے سے بچے ہوئے تھے یہ لوگ بھی مسلمانوں کے درمیان اپنے آپ کو گھٹن محسوس کر رہے تھے، اور کچھ ہی وقفہ بیتا کہ یہ خود مسلمان ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے شرک اور مشرکین کا خاتمہ کر دیا۔ اب یہ مسلمان ہو گئے، بات ختم ہو جاتی ہے کہ جب یہ مشرک نہیں رہے تو پھر اعتراض بھی باقی نہیں رہا۔ یعنی اس طرح اللہ شرک اور مشرکین کا خاتمہ کرتا ہے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، چونکہ معراج میں نماز کی فرضیت ہو چکی تھی، اسی لیے یہاں نماز کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجئے۔ اس میں 4 نمازیں آ جاتی ہیں۔ زوال کے فوری بعد ظہر کی نماز ہے، اس کے بعد عصر کی نماز ہے، اور مغرب ہے، اور غروب آفتاب کے بعد عشاء کی ہے۔ یہ 4 نمازیں آ گئی۔ اس کے بعد قرآن مجید نے تذکرہ کیا وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن کے پڑھنے کا التزام کیجیے۔ یہاں خاص طور سے فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہاں خصوصی طور کے پر عام نمازوں کے مقابلے میں قرأت لمبی ہوتی ہے، طویل ہوتی ہے۔ اس بنیاد کے پر فجر کو قرآن الفجر سے تعبیر کیا، یعنی اسے قرآن سے جوڑ دیا۔ یہ نماز کے تعلق سے۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، کہ رات کو آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے زائد نماز ہے۔ اسی سے علماء مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تہجد کی نماز فرض تھی، امت کے پر نہیں، امت کے لیے نفل ہے، سنت مؤکدہ میں آتی ہے جس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نماز تہجد فرض ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا فتہجد بھی، آپ تہجد ادا کیجئے۔ یہ امر کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے، یعنی یہ چیز آپ کو کرتے رہنا ہے۔ حکمیہ انداز میں آپ کو کہا جا رہا ہے جو فرضیت کی دلیل ہوتا ہے۔ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، سورج کے نکلتے وقت، زوال کے وقت، اور تیسرا غروب کے وقت۔ مشرکین کے بڑی تعداد سورج کو اپنا دیوتا بلکہ سب سے زیادہ طاقتور شکتیشالی سمجھتے ہیں، اس لیے ان 3 اوقات میں وہ لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ یہ جو سوریہ نمسکار ہے وہ وہی ہے، اور پیچھے میں کئی مرتبہ تذکرہ کر چکا ہوں کہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ میں سوریہ دیوتا کا اوتار ہوں۔ وہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار مانتا تھا کہ سورج کی روح، اس کی آتما میرے اندر سرایت کی ہوئی، لہذا تم تمام لوگ میری عبادت کرو، میری پوجا کرو۔
آج بھی آپ دیکھیے مشرکوں کے ہاں حلول کا، آتما کو داخل ہونے کا عقیدہ مانا جاتا ہے، بلکہ آپ اگر دیکھیں گے بدھسٹوں کے یہاں پر دلائی لاما کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ جو گاڈ ہے، خدا، یہ دلائی لاما کے اندر اس کی روح، اس کی آتما پرویش کی ہوئے ہے، داخل ہے، لہذا ہمیں اس کی عبادت کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ یہ عقیدہ بہت پرانا ہے، اور اسی عقیدے کو لوگوں نے وحدت الوجود کی شکل میں یہاں پیش کرنے کی کوشش کی، جو کہ باطل کفری عقیدہ ہے۔ خالق اور مخلوق دونوں جدا جدا ہے، ایک نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح طور کے پر قرآن مجید نے عقیدہ پیش کیا۔ رحمان بالذات عرش پر مستوی ہے، اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ علم الگ چیز ہے، ذات عرش کے پر مستوی ہے، لہذا ذات کو تمام چیزوں کے اندر شامل ماننا یہ مشرکوں کا کفریہ عقیدہ ہے، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے ان تین اوقات کے اندر آپ دیکھیں نماز نہیں ہے۔ سورج کے نکلتے وقت، زوال کے وقت، غروب ہوتے وقت، ان تین اوقات میں منع کر دیا گیا، اور اس کے بعد نماز ہوتی ہے۔ سورج نکل گیا، زوال ختم ہو گیا، نماز ادا کیجئے، ڈوب گیا، نماز ادا کیجئے۔ یہاں مشرکین کو ایک پیغام دینا بھی مقصود ہے کہ ہمارا رب وہ نہیں ہے جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے اور لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے۔ ہم اس رب کی عبادت کرتے ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی اس کی ربوبیت قائم ہوتی ہے۔ وہ سورج کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، یہ بتانا مقصود ہے۔ آگے اللہ نے کہا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ محمود کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے، قابل تعریف۔ مقام جگہ کو کہتے ہیں، تو یہاں مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو روایات آتی ہے کہ جیسا کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، کہ اللہ کے رسول کو مقام محمود کے پر فائز فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا۔ تو مقام محمود کا مطلب ایسی جگہ جہاں پر انسان کھڑا ہو تو تمام لوگ اس کی تعریف کریں۔ حالانکہ دنیا میں دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے بھی مقام محمود حاصل ہے، ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے۔ مسلمانوں کے تعلق سے تو سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کرے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتراض، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو ٹھکرانے کی کوشش کرے جان بوجھ کر۔ ایسا نہیں۔ مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے، لیکن ان سارے فرقوں کے باوجود کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض نہیں کرتا، یا اختلاف آپ کی ذات پر نہیں ہے، چاہے آپ رافضی کہیے، چاہے قادیانی کہیے، چاہے تقلید کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کی بات کیجیے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختلاف نہیں کرتا۔ آپ غیر مختلف فی ہیں، آپ کی ذات اور آپ کی بات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ بہت سارے مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے آپ کو عزت عطا کی، مقام محمود یہ ہے، اس مقام پر آپ کو رکھا گیا کہ سارے لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ اور آخرت میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنت کا ایک مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے کیا گیا ہے، اور اذان کے بعد کی دعا کے ذریعے معلوم ہوتا ہے یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام شفاعت ہے۔ بخاری کی طویل روایت کہ جب سارے لوگ میدان محشر کی گرمی سے حیران و پریشان ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج لوگ کتنا حیران و پریشان ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، درخواست کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے نہیں، اللہ آج اتنا غضبناک ہے کہ اللہ کبھی اتنا غصہ نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی کبھی اتنا غصہ نہیں ہوگا، میں اللہ کے سامنے جا کر درخواست نہیں کر سکتا، مجھے اپنی وہ خطا یاد آ رہی ہے کہ اللہ نے ایک پھل سے جنت میں اسے استعمال کرنے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے اسے استعمال کیا، حالانکہ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، معاف کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی
اللہ کے غصے کی وجہ سے اپنی اس خطا کو یاد کریں گے جس کے بارے میں انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، لوگ بڑھتے جائیں گے، وہ حضرت ابراہیم، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ہاں میں ہی اس مقام کے قابل ہوں، اللہ نے یہ اعزاز مجھے ہی عطا کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، ایسی تعریف اللہ کی کریں گے، حمد و ثنا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تعریف، وہ حمد و ثنا مجھے آج نہیں بتائی گئی، اسی وقت مجھے بتائی جائے گی، اور اس کے ذریعے میں اللہ کی تعریف کروں گا ان کلمات کے ذریعے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اپنا سر اٹھائیے اور جو مانگنا ہے مانگیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ 5 مرتبہ اسی چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان کیا کہ یہی دراصل جو مقام محمود ہے، یہی مقام شفاعت ہے، یعنی جو شفاعت کا آپ کو اعزاز عطا کیا جائے گا یہی مقام محمود ہے۔ سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر آپ کی طرف دیکھیں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان، ہر کسی کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت کے دن ٹکی ہوئی ہوگی۔ یہ مقام محمود ہوگا، قابل تعریف مقام، کہ آپ کی شفاعت سے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، آپ کی شفاعت سے جہنم میں جانے والے اہل ایمان کو بخش دیا جائے گا، آپ کی شفاعت کی بنیاد کے پر جو جہنم میں رہنے والے مشرکین ہیں ان میں سے کچھ کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، آپ کی شفاعت کی بنیاد کے پر جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ کوئی مرحلہ، کوئی موڑ آپ کی شفاعت کے بغیر طے نہیں ہوگا۔ اسی کو قرآن مجید نے مقام محمود سے تعبیر کیا ہے کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ اعزاز آپ کو عطا کیا گیا تو اس کی بنیاد کے پر خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے، یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آخر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، جب کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز عطا کیا کہ میرے سارے گناہوں کو بخش دیا، مجھے مقام محمود کے پر فائز کرے گا۔ یہ اسی کے شکرانے کے طور پر ہے کہ میں اللہ کی کثرت کے ساتھ عبادت کرتا ہوں۔ آگے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وقر ربی ادخلنی مدخل صدق، کہیے کہ اے میرے پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ لے جا۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ یہاں سے عزت کے ساتھ مجھے نکال، اور وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور جہاں بھی تو مجھے لے کر جا یعنی مدینہ تو سچائی کے ساتھ وہاں لے کر جا، اور اپنے یہاں سے ایک مددگار میرا رکھ جو میری مدد کرتا رہے۔ تو یہ جو نصیرہ ہے یہ دراصل انصار کی تفسیر ہے۔ اللہ نے اس دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار جیسے مددگار عطا کیے، جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جو مال آپ لیں گے وہ پسندیدہ، جو نہیں لیں گے وہ ہمارے نزدیک ناپسندیدہ ہے، کہ آپ نے وہ مال لیا ہی نہیں۔ ہم اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بچے کے بغیر کوئی مصیبت آئے یا کوئی اس کو مارنے کی کوشش کرے تو دیکھیے کہ وہ کیسے جذباتی انداز میں اس کا دفاع کرتا ہے۔ کہا کہ اسی طرح ہم آپ کا دفاع کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے مددگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی جو آیات ہے سورہ اسراء کی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اس کا پس منظر اور فتح مکہ، اس ضمن کی کچھ اہم باتیں اور بھی ہے۔ قرآن مجید شفا ہے، روح کے تعلق سے سوال تھا، جو مشرکین مکہ کے 3 سوالات تھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا جس کا جواب یہاں پر دیا گیا ہے، اور 2 سوالوں کے جواب سورہ کہف کے اندر دیے گئے جو اپنے مقام کے پر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات کی
تفسیر اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھایا، جیسا اصحاب کرام نے سمجھا ہے۔ قرآن فہمی ہمیں کتاب و سنت اور اصحاب کرام کی فہم کے مطابق عطا فرما، ہر قسم کی گمراہی اور الحاد سے ہماری فکر عمل کو محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔